اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 28 صفر المظفر اسلامی تاریخ۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش عراق کے مشہور شہر نینوا میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اسی شہر کی ہدایت کے لیے نبی بنا کے بھیجا تھا۔ یہ قوم کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئی تھی۔ آپ انہیں ایک عرصے تک ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور کفر اور شرک پر جمے رہے اور آپ کا مذاق اڑایا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو حضرت یونس علیہ السلام ان کے لیے عذاب الہی کی بد دعا کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ کی بستی سے روانہ ہو جانے کے بعد قوم پر عذاب الہی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، لہٰذا قوم کے تمام لوگ اور ان کے سردار بستی سے باہر ایک میدان میں جمع ہو کر خوب روئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور شرک سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں عذاب سے بچا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، تھوڑے سے پانی میں برکت کا ہو جانا۔ حضرت زیاد بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے میرے بھائی، تمہارے پاس کچھ پانی ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں، مشکیزے میں ہے، مگر تھوڑا سا ہے، وہ آپ کو کافی نہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو کسی برتن میں نکال کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ میں گیا اور ایک برتن میں نکال کر لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں رکھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ پھوارے کی طرح پھوٹنے لگا اور پھر سب نے اس سے وضو کیا۔ طبرانی کی حدیث ہے، زیاد بن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اول جس چیز کا بندے سے قیامت میں حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر وہ ٹھیک اتری تو اس کے سارے اعمال ٹھیک اتریں گے، اور اگر وہ خراب نکلی تو اس کے سارے اعمال خراب نکلیں گے۔ طبرانی کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، گناہوں سے توبہ کرنے کی دعا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لی جدی و حزلی، اے اللہ میرے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما۔ مسلم کی روایت۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، مسجد سے کوڑا کرکٹ دور کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد سے کوڑا کرکٹ صاف کرنا بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے، ابو قرصافہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، قرآن کو جھٹلانا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور اس کے پاس سچی بات یعنی قرآن آئے تو اس کو جھٹلائے۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہوگا؟ سورہ زمر کی آیت کا ترجمہ۔ دنیا کے بارے میں، رزق حکمت خداوندی سے ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے رزق میں زیادتی کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے مطابق روزی اتارتا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ سورہ شورى کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر موٹے موٹے سانپ ہیں، ان میں سے ایک نے بھی ایک دفعہ ڈس لیا تو اس کا زہر 40 سال تک باقی رہے گا۔ اسی طرح جہنم میں حاملہ کھچروں کی مانند موٹے موٹے بچھو ہیں، ان میں سے جو کوئی ایک دفعہ ڈسے گا تو اس کی تکلیف 40 سال تک محسوس ہوگی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ طب نبوی سے علاج، صحت کے لیے احتیاطی تدبیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارتے تھے اور نہ برتن میں سانس لیتے تھے۔ ابن ماجہ کی حدیث۔ فائدہ، اطباء کہتے ہیں کہ جو ہوا سانس کے ذریعے باہر نکلتی ہے اس میں
مرض کے اعتبار سے لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں۔ جب انسان برتن میں 3 پھونک مارے گا یا سانس لے گا تو وہ جراثیم اس میں پھیل کر صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہیں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔